Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیوں، مسلمان کا ہر عمل جلوت کا ہو کہ خلوت کا ہو، مسجد کے اندر کا ہو یا مسجد کے باہر کا ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، ہر عمل کے کرنے پر اسے اللہ کے یہاں اجر ملتا ہے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے کرنے پر اللہ کے یہاں سے اسے اجر نہ ملتا ہو، ایسا کوئی عمل نہیں ہے. کھانے کا عمل ہو، اٹھنے اور بیٹھنے کا عمل ہو، چلنے کا عمل ہو، غم کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، ملنے اور ملانے کا عمل ہو، ہنسنے کا عمل ہو، رونے کا عمل ہو، اور حتیٰ کہ قضاء حاجت سے فراغت حاصل کرنے کا عمل ہو، مسلمان کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے کرنے پر اسے اجر و ثواب نہ ملتا ہو. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. اسی وجہ سے قرآن و حدیث میں بات بتائی گئی ہے کہ انسان اور جنات کو ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی اس کا کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ، 24 گھنٹے میں سے ہر گھنٹے کے 60 منٹ اور 60 منٹ کا ہر سیکنڈ اس کا عبادت میں ہونا چاہیے. اب عبادت میں ہو کیسے؟ اس کے لیے کچھ ضابطے اور کچھ اصول مرتب ہوئے. ان ضابطوں اور اصولوں کے مطابق تمہارے دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، جو بھی کام ہو، جو بھی حال ہو، خوشی کا ہو، غم کا ہو، وہ ساری چیزیں عبادت ہے. وہ ساری چیزیں عبادت ہے. تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ سارے اعمال ہیں. ان اعمال کو اللہ کے یہاں مقبول بنانے کی ضرورت ہے. جب یہ اعمال ہمارے مقبول ہوں گے تو اس کے اچھے ثمرات، بہتر ثمرات اور نتائج ہمیں دنیا میں بھی ملیں گے، موت کے وقت بھی ملیں گے، قبر میں بھی ملیں گے، میدان محشر میں بھی ملیں گے اور جنت میں بھی ملیں گے. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان کا ہونا اور ایمان کے بعد عمل کا صحیح ہونا. ایسا صحیح ہو کہ وہ عمل اللہ کیا مقبول ہو، وہ عمل مقبول ہو. تو علماء نے، بزرگوں نے بات لکھی ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، اے بے خبر کیا خبر، تجھے کیا کون ہے. یہ تو مرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کون گدھے پہ سوار تھا اور کون اونٹ پر سوار تھا. یہ تو مرنے کے بعد معلوم ہوگا.
لیکن کچھ علامتیں بزرگوں نے، علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی ہے کہ جن اعمال اور ان علامتوں کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی کا فلاں عمل اللہ کیا مقبول ہے، فلاں آدمی کا فلاں عمل اللہ کیا مقبول ہے۔ بزرگوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 علامتیں بیان کی ہیں کہ انسان کا کیا ہوا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اس کی علامتوں میں 6 علامتیں ہیں، اور پہلی علامت یہ ہے موافقت العمل لما جاء به شرع وصحت به السنہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس عمل کے لیے اس عمل کا حکم شریعت میں ہو، اور سنت میں سرکار کی زندگی میں اس عمل کے کرنے کا طریقہ جو منقول ہے اس طریقے کے مطابق وہ عمل ہو۔ شریعت میں اس کام کے کرنے کا حکم ہو اور اس کام کے کرنے میں رسول اللہ کا طریقہ ہو۔ جس کام کے کرنے کا شریعت میں حکم نہیں ہے، رسول اللہ کا طریقہ بھی اس میں نہیں ہو سکتا۔ چاہے دنیا کے بسنے والے انسانوں کو وہ بہت بھلا معلوم ہوتا ہو، اچھا معلوم ہوتا ہو، اور اسے وہ نیکی سمجھتے ہو اور ساری دنیا اسے اچھا تصور کرتی ہو، لیکن اس کا حکم نہیں ہے، نبی کا طریقہ اس میں نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر وہ عمل نہیں بن سکتا، وہ عمل نہیں بن سکتا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ مسلمان کا مسکرانا بھی، آدمی مسکراتا رہتا ہے، دن بھر ہنستا ہے، مسکراتا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور سرکار نے مسکرایا ہے، اور سرکار کے مسکرانے کی ایک ایک ادا کو محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ سرکار مسکراتے تھے تو کتنے دانت نظر آتے تھے، آواز ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی، کن کن موقعوں پر سرکار نے مسکرایا ہے، کن کن موقعوں پر سرکار کے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ خوشی کے موقع بھی ہیں کہ جن موقعوں پر آنکھوں میں آنسو آئے، غم کے موقع بھی ہیں کہ جن غموں کے موقع پر آنکھوں میں آنسو آئے۔ ان آنکھوں کا آنسوؤں کا آنکھوں سے آنا بھی عبادت، خوشی کے موقع پر مسکرانا اور ہنسنا بھی عبادت۔ تو اس پر بھی، ان سارے کاموں پر بھی اللہ پاک ایمان والے کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تو کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے پہلی علامت یہ ہے کہ شریعت میں اس عمل کا ثبوت ہو، اور اس عمل کے کرنے میں سرکار نے جو کام جس طریقہ اختیار کیا ہے وہ طریقہ ہو۔ بہت سارے کام روزانہ ہم کرتے ہیں اور وہ کرنا ضروری ہے، کرتے ہیں اور کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کو چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ شریعت میں اس کا حکم ہے کہ نہیں ہے، حکم ہے تو سرکار نے کس طرح سے اس حکم کو پورا کیا وہ ہمیں معلوم نہیں، وہ ہمیں نہیں معلوم، جس کی وجہ سے ہمارا کیا ہوا عمل جو ہے، عمل تو ہو رہا ہے، عمل تو ہو رہا ہے، لیکن شریعت کا حکم نہیں معلوم، نبی کا طریقہ نہیں معلوم، جس کی وجہ سے ہمارا کیا ہوا عمل کرتے ہوئے بھی ہماری جھولیاں خالی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شریعت کا حکم ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اس عمل کے پورا کرنے میں نبی کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے بڑے اکابروں میں، بزرگوں میں، اولیاء اللہ میں، سرہند میں ان کا مزار ہے۔ اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں، آج تو ترقی یافتہ زمانہ ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، پرانی چیزوں سے ہمیں فائدہ ہمیں کم محسوس ہو رہا ہے، نئی نئی چیزیں۔ ان کے زمانے میں عام طور پر گھروں کی مستورات اور گھروں میں یہ تھا کہ داڑھ کے درد کے
ازالے کے لیے داڑھ میں درد ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے لونگ کا استعمال کیا کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں، بہت کم لوگ کرتے ہیں لیکن اس زمانے میں عام رواج یہ تھا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے داڑھ میں شکایت ہوئی تو لونگ کو طلب کیا، تو دینے والے نے وطر عدد دیا، تو طاق عدد دی، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر ناراض ہوئے اور خفگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ وطر ہے، وطر کے عدد کو پسند فرماتے ہیں، ایک لونگ دینا چاہیے، 3 دینا چاہیے، 5 دینا چاہیے، 7 دینا چاہیے، 9 دینا چاہیے، 11 دینا چاہیے، یہ وطر عدد ہے، اللہ کو یہ پسند ہے، حضرت محمد رسول اللہ کو یہ پسند ہے، آپ کی سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لہٰذا ان چیزوں کے دینے میں، ان چیزوں کے لینے میں بھی عددی چیزوں کے اندر اس بات کا کو ملحوظ رکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ چاہے آپ 1 لونگ لو، 2 لونگ لو، 3 لو، 4 لو، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی، ضرورت کے پورے ہونے تک یہ بات رہے گی، لیکن اس ضرورت کے ضرورت بھی پوری ہو، اور اس ضرورت کے پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر اجر بھی مل رہا ہو، اور حضرت محمد رسول اللہ کے قریب بھی ہو رہے ہوں، اور عند اللہ ہم ماجور بھی ہو رہے ہوں۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی 2 نہ لو، 1 لو، 2 نہ لو، 3 لو، اس کا پاس و لحاظ کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں اس کا پاس و لحاظ عام طور پر ہمارے یہاں پان کی دکانوں میں لونگ لگا کے دیتے، 1 لونگ لگا کے دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، 2 نہ لگائیں، 3 لگائیں، تو دینے اور لینے میں اس کا کوئی دے رہا ہو تو 1 دو یا 3 دو یا 5 دو، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو کسی بھی عمل کے مقبول ہونے اور عند اللہ ماجور ہونے کے لیے پہلی چیز یہ ہے حکم شریعت اور نبی کا طریقہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح عمری میں یہ بات لکھی ہے، وہ سنتوں کو تلاش کرتے تھے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے جہاں تک ان کی بس چلے۔ چنانچہ ان کی زندگی میں بات لکھی ہے کہ ایک تمنا ان کی آرزو یہ تھی، آرزو یہ رہی کہ میرا کوئی نواسا ہوتا اور میں اسے گود میں لیتا، اور گود میں لینے کے بعد وہ پیشاب کرتا، اور پیشاب کے کرنے پر میرے کپڑے گیلے ہوتے۔ یہ میری آرزو تھی، یہ میری تمنا تھی، لیکن میں اس کو کر نہ سکا۔ میرے گھر میں بچی تو ہے لیکن اس کو نواسا نہیں ہوا، نواسی ہوئی، نواسا نہیں ہوا، نواسی ہوئی۔ حضرت محمد رسول اللہ کے گھر، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر، حضرت امام حسن اور امام حسین اور حضرت امام حسن اور حسین یہ تھے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امام حسین کو اپنی گود میں لیا۔ گود میں لیتے ہی سرکار کے گود میں حضرت امام حسین نے پیشاب کیا، جس کی وجہ سے سرکار کے کپڑے گیلے ہو گئے۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آرزو میری، یہ سنت رہ گئی، اگر میری جیتے جی میرے گھر نواسا پیدا ہو گیا تو ہو سکتا ہے یہ سنت پوری ہو جائے، اگر نہ پوری ہو اور میرے انتقال کے بعد میری بیٹی کے گھر نواسا پیدا ہو تو اس نواسے کو میرے قبر پر پہنچانا اور اس بات کی کوشش کرنا کہ وہ میرے قبر پر پیشاب کرے تاکہ یہ میری سنت پوری ہو سکے۔ اس قدر ان کو حضرت محمد رسول اللہ سے سنت سے محبت تھی۔ ہم اور میں اور آپ جو ہیں بہت ایزی آسانی کے ساتھ سنتوں کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں جو لگاؤ اور جو تعلق ہونا چاہیے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ جو چیزوں کو بھی ہم کر سکتے ہیں ان کو بھی ہم نہیں کر پاتے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو توفیق دے۔ تو فرمایا کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط شریعت میں اس کا حکم ہو، حضرت محمد رسول اللہ کا اس میں طریقہ ہو۔ دوسری چیز عمل کے قبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے وہ عمل کر رہا ہو، اس کے علاوہ اس کی کوئی دوسری غرض نہ ہو۔
دنیا کی کوئی غرض نہ ہو، تو فرمایا کہ جو اس نیت کے ساتھ کوئی بھی عمل کرے گا، وہ چاہے مسکرانا ہو، چاہے اس کا رونا ہو، چاہے بیٹھنا ہو، چاہے اٹھنا ہو، وہ بھی عبادت ہے۔ اس کے بیٹھنے سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ میرا خوش ہو جائے، اس کے اٹھنے سے وہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، تو اس کے اٹھنے پر بھی عبادت ہے، اس کے بیٹھنے پر بھی، اس کے مسکرانے پر بھی، اور اس کے ہنسنے اور رونے پر بھی وہ عبادت شمار ہوگا۔ تو اس کا یہ عمل صرف اور صرف اللہ کی مرضی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہو۔ فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کام اہتمام کے ساتھ مداومت علی العمل، عمل پر مداومت ہو۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس کو سمجھیں۔ عمل پر مداومت، علماء نے لکھا ہے کہ یہ عمل کے قبول ہونے کی ایک علامت ہے۔ جمعہ میں نمازی آ گئے، ان جمعہ میں نمازی آنے والوں کو اللہ عصر کی نماز کی توفیق دے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی جمعہ کی نماز قبول ہو گئی۔ جن کی جمعہ کی نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ کہتے ہیں کہ اس کو میرے گھر میں، میرے دربار میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو دور کر دو۔ وہ دور نہیں ہوتا، اللہ اس کو دور کرتے ہیں۔ کوئی عصر کی نماز چھوڑنا نہیں چاہتا، مسجد اسے اندر آنے نہیں دیتی، مسجد اس کو اندر آنے نہیں دیتی، تو اس قابل نہیں ہے کہ تو مسجد میں آئے۔ اگر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر عمل کے بعد اس عمل کو دوبارہ اس کو توفیق ملتی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس کا عمل قبول ہو گیا۔ وہ مداومت علی العمل، مداومت علی العمل، یہ تیسری چیز علماء نے لکھی ہے۔ چوتھی چیز علماء نے یہ لکھی ہے کہ اعمال اور احوال میں ترقی ہو، اعمال اور احوال میں ترقی کا محسوس کرنا۔ جو آدمی کوئی عمل کر رہا ہے اس میں اسے لذت مل رہی ہے، اس کا شوق بڑھ رہا ہے، اس کا ذوق بڑھ رہا ہے، اس کی طبیعت لگ رہی ہے، اس میں اس کی طبیعت کا لگنا۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں طبیعت لگے، روزہ رکھ رہا ہے، روزے میں طبیعت لگے، تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح کے پڑھنے میں طبیعت لگے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کے پڑھنے میں طبیعت لگے، شوق بڑھے، ذوق بڑھے۔ فرمایا یہ ذوق کا بڑھنا، شوق کا بڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ آج تیرا یہ شوق بڑھتا ہوا تجھے محسوس ہو رہا ہے، ان قریب اللہ پاک اس عمل کو قبول کریں گے۔ دل پر بوجھ بھاری، طبیعت پر بھاری ہو کسی عمل کا کرنا، اور اس بھاری پن کے ساتھ کوئی ایمان والا عمل کرتا ہے تو اس کو اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اسے اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چار چیزیں ہوئی۔ پانچویں چیز علماء نے لکھی ہے کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی جو علامت ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ انما يتقبل اللہ من المتقین۔ آدمی جو جتنا تقوی و طہارت کا پابند رہتا ہے، اللہ پاک اس کے اعمال کو اتنا ہی قبول کرتے ہیں۔ جتنا متقی ہوگا اتنا ہی اس کے عمل میں قبولیت زیادہ آئے گی۔ تو تقوی و طہارت، کھانے میں صفائی، پہننے میں صفائی، حلال کمائی، حرام سے گریز و پرہیز، ہماری زندگی صاف ستھری، معاملات ہمارے صاف ستھرے۔ آج بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن معاملات کے اعتبار سے ہم سب کچے، تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ لوگ اچھے لوگوں سے بدظن ہیں، ان کے دلوں میں نفرت ہے، ان سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، ان سے قریب ہونا نہیں چاہتے۔ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب ہیں، لیکن معاملات میں ہم سب اتنے کچے اور اتنے کمزور، لیا تو دینے کا نام نہیں، اور خرید و فروخت میں دغا بازی، دھوکے بازی، اغراض پرستی، مطلب پرستی اس درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ اور یہ ساری بنیادی وجہ جو ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ تو فرمایا کہ جس کے دل میں یہ چیز جتنا زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کے عمل کو اللہ قبول کریں گے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ عمل سے پہلے بھی اور عمل کے بعد بھی دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔
یہ 6 چیزیں یہ علامت ہے کسی بھی انسان کے کیے ہوئے عمل کے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی. ہم اور آپ سوچیں اب کون سا عمل ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کر نبی کے طریقے کے مطابق کیا ہے، اور کون سے عمل کے پہلے ہم نے دعا کی ہے، کون سا عمل ہے کہ برابر کنٹینیو ہم کر رہے ہیں، اہتمام کے ساتھ کر رہے ہیں، پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں. چھوڑ پکڑ والا نہیں چلتا. چھوڑ پکڑ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اعمال کے مقبول ہونے کی کوئی ہمارے پاس علامت نہیں ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ تمہارا عمل قبول نہیں ہوا، لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر کوئی ہمارے پاس ایسی علامت تو ہمارے اور ہماری قبول ہونے کی ہمیں نظر نہیں آ رہی. قبول ہوئی نہیں ہوئی وہ اللہ کیا دیکھیں گے، بظاہر کوئی علامت ہمارے تمہارے سامنے نظر نہیں آ رہی. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. احوال بدلیں گے، حالات سدھریں گے ایمان کی مضبوطی پر اور اعمال کی درستگی پر. ایمان کی مضبوطی پر اور اعمال کی درستگی پر، اور اعمال کی درستگی کے لیے اللہ کے ہاں اس عمل کا قبول ہونا ضروری ہے. ان اعمال کے قبول ہونے کی ظاہری یہ 6 علامتیں ہیں. ان 6 علامتوں کو ہم اپنے ہر عمل میں ٹٹولیں گے تو ہم خود اپنے عمل کے بارے میں فیصلہ کر سکیں گے میرا یہ کیا ہوا عمل اللہ کے قبول ہے کہ نہیں قبول ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو صحیح اعمال، درست اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.